94 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وما اور نہیں منع روکا الناس لوگوں کو ان کے یؤمنوا وہ ایمان لائیں پھر جب جاء آ گئی ہوں ان کے پاس الہدا ہدایت الا مگر ان کے قالوا انہوں نے کہا ابعث کیا بھیجا ہے اللہ نے بشر کو رسول بنا کر قل آپ کہہ دو لو اگر کانا ہوتے فی میں الارض زمین ملائکہ فرشتے یمشون وہ چلتے ہوتے مطمئنین اطمینان کی حالت میں لنزلنا البتہ ہم ضرور نازل کرتے علیہم ان لوگوں پر من سے السماء آسمان ملائکہ فرشتے رسول کے طور پہ قل آپ کہہ دو کفا کافی ہے باللہ اللہ شہیدہ گواہ ہونے کے اعتبار سے بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان انہو بے شک وہ کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیرہ خبر رکھنے والا بصیرہ دیکھنے والا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى اور لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا مگر ان کے یہ کہنے نے کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا قل آپ کہہ دو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اطمینان کے ساتھ لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا البتہ ہم ان پر آسمان سے کسی فرشتہ رسول کو نازل کرتے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم آپ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے اعتبار سے کافی ہے انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے دیکھنے والا پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان کی اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی عقل کو دینی معاملات کے اندر ایک حاکم کی حیثیت دے دیتا ہے پھر اس کے لیے دینی احکامات کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو عقل ہے نا عقل یہ دین کے تابع ہے دین پر حاکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کا ایک دائرہ کار ہے اس دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتی جس طرح آنکھوں کا کام دیکھنا ہے لیکن یہ آنکھیں دیوار سے پار نہیں دیکھ سکتی جب تک دیوار کی رکاوٹ نہ ختم ہو جائے یہ پار نہیں دیکھ سکتی عقل کا ایک دائرہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے اس عقل کو دائرے کے اندر رکھ کے استعمال کرنے کا کہا ہے آپ اس عقل کو اس دائرے سے باہر لے جانا چاہیں گے تو عقل کبھی بھی کام نہیں کرے گی اگر عقل کام نہ کرے اور آپ اس چیز کا انکار کر دیں تو یہ آپ کی سخت کمزوری ہوگی جس طرح آپ دیوار سے پار نہیں دیکھ سکتی تو کوئی بندہ انکار کر دے کہ دیوار کے پار کچھ ہوتا تو مجھے نظر آتا لہٰذا مجھے نہیں نظر آ رہا تو دیوار کے پار کچھ نہیں ہے اسی طرح کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو میری عقل کو سمجھ آتی میری عقل کو نہیں سمجھ آ رہی یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے یہ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں مثالیں دے سکتا ہوں انسان جب پیدا ہوا تھا اس کے پاؤں اتنے تھے ہاتھ اس کے اتنے تھے وہ بڑھ کے کتنے ماشاءاللہ 1 فٹ کے برابر اس کے ہاتھ اور پاؤں ہو گئے لیکن اس کے دانت اس وقت بھی تھے ہی نہیں اور اگر نکلے تو تھوڑے سے نکلے
اب یہاں پر کوئی نہیں سوچتا کہ جی میرے ہاتھ تو بڑے ہو گئے، میری ٹانگیں اتنی لمبی ہو گئی، میرے دانت کیوں نہیں اتنے لمبے ہو گئے. یہاں پر اس کی عقل نہیں، اس پر اعتراض نہیں کرے گی. کیوں؟ یہ چیز اس کی منشا کے مطابق ہے. ہمیشہ قرآنی احکامات پر اعتراض وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہوتا ہے یا جاہل قسم کا بعض دفعہ، لیکن جاہل آدمی کو جب سمجھایا جائے وہ سمجھ جاتا ہے، لیکن اکثر اعتراض ٹیڑھ دل والا کرتا ہے. تو مشرکین نے اپنے دماغوں سے سوچ کے ایک رائے یہ بنا رکھی تھی کہ جو نبی ہوتا ہے یہ بشر نہیں ہوتا، یہ بشر نہیں ہوتا، نہ یہ کھاتا ہے، نہ یہ پیتا ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، نہ یہ معاش کی فکر، نہ اس کو کوئی غم پہنچتا ہے. وہ تو پتہ نہیں کہ کیا نبی کو ایک اللہ کا دوسرا نام سمجھتے تھے. اسی لیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر لوگوں کے ایمان نہ لانے کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول کیوں بنا دیا. یہ نظریہ ان کا پہلی کتابوں سے لیا ہوا نہیں تھا، اللہ کا دیا ہوا نہیں تھا، محض اپنی عقل. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دین کے کسی نہ کسی حکم پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کی پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ان کی اپنی عقل. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا رد کیا. اس وقت مشرکین نے انبیاء کو بشر سمجھ کر ماننے سے انکار کر دیا. اب دیکھو عقل جو ہے وہ انسان کو، خود عقل انسان کو ہر جگہ پر حق پر نہیں پہنچاتی. اگر ان کی عقل اتنی قابل ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے مٹی کا بت بنا کے اس کو رب مان لیا، اس کو مشکل کشا مان لیا، ایک چلتے پھرتے بشر کو رسول نہیں مانا. اب رب بڑا ہوتا ہے کہ رسول بڑا ہوتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے رب بنا کر، بت بنا کر، لکڑی کا، پتھر کا، اس کو کہہ دیا تو رب ہے، لیکن نبی کو رسول نہیں مانا. یہ عقل بھی صحیح استعمال نہیں کی، نا انصافی تھی. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے بشر ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا. لیکن آج دیکھیں، آج بھی بہت سارے لوگ، ان کا نظریہ کیا ہے کہ جی انبیاء مختار کل ہوتے ہیں، عالم الغیب ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں، جس کو چاہیں اس پہ نظر کرم کر. بلکہ انبیاء کی بات تو بات کی ہے. یہاں پر تو یقین مانے کہ ہر معمولی سے معمولی انسان بھی جو ہے، اور وہ اپنی کرامتیں، اور وہ جس کو چاہے نظر کرم ہو گئی جناب. ایک نظر کرم سے تقدیر بدل گئی، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نہ جانے وہ کون سا مرد مومن ہے جس کی نگاہ سے تقدیریں بدلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہنے کے باوجود بھی مشرکین سارے مکہ کو اسلام میں داخل نہ کر سکے. آپ چاہتے تھے کوئی جہنم میں جائے؟ آپ تو نہیں چاہتے تھے. آپ کے چاہنے کے باوجود وہی مسلمان ہوا کہ جس کو اللہ نے انک لا تہدی من احببت. آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. لیکن آج کے پیروں کو، بابوں کو، اور ان مشرک اور شرک کے آستانوں پر جا کر دیکھیں، جناب ہمارے پیر صاحب سے آپ ملیں، وہ آپ کو ایک نظر سے سارا اندر سے پڑھ جائیں گے. عجیب اتفاق ہے. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ کرنے لگتے، اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کر کے بتاتا کہ یہ بندہ ایسے نہیں، یہ ایسا ہے. یعنی آپ تو کسی بندے کو اندر سے نہیں پڑھتے تھے، آپ پر وحی آتی تھی. لیکن آج کا پیر اتنا کامل ہو گیا کہ وہ بندے کو دیکھ کے اندر سے پڑھ جاتا ہے. آج کے کچھ مسلمانوں نے بھی یہ نظریہ بنا لیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا. بات ایک ہے، انہوں نے بشر مانا، نبی نہیں مانا. انہوں نے نبی مانا، بشر نہیں مانا. بات تو وہی ہوگی نا. کسی نے کہا ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، آج کی رات کل کی رات کے کتنے مشابہ. کل کی رات بھی ویسی تھی، آج کی رات بھی ویسی ہے. وہ مثال ہے کہ کل بھی مشرکین کا نظریہ یہ تھا، آج بھی مشرکین کا نظریہ یہی ہے. جی انبیاء کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، تم گستاخ ہو. نبی حاضر ناظر نہیں ہے، تم گستاخ. جذبات سے کھیلتے ہیں لوگوں میں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، یہ ابھارتے ہیں صرف لوگوں کے جذبات سے کھیل کر یہ اپنے عقائد ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے واضح طور پہ فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین. آپ ان سے کہو کہ تم کہتے ہو کہ بشر رسول کیسے آ گئے، تم یہ بتاؤ زمین پہ رہتا کون ہے؟ بشر رہتا ہے کہ فرشتہ؟ تو بشروں کے لیے بشر بھیجنا تھا کہ فرشتہ بھیجنا تھا؟
کیونکہ ہدایت دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے زبان سے اور ایک ہوتی ہے آپ کے عمل سے۔ استاذ کا جو عمل ہوتا ہے نا، استاذ کا عمل، یہ اس کی زبان سے زیادہ تاثیر رکھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی بھی جگہ پر داعی کا اپنا ذاتی کردار جو ہوتا ہے وہ اس کی گفتار سے زیادہ بااثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول اس لیے بنایا کہ اس کا عمل بھی اور اس کا قول بھی، دونوں چیزیں لوگوں کے لیے راہ ہدایت بنے۔ اگر وہ ہوتا فرشتہ، نہ وہ سوتا، نہ وہ کھاتا، نہ وہ تھکتا، نہ وہ پیتا، نہ وہ کام کرتا، نہ اس کی بیویاں ہوتی، نہ اس کو کوئی پریشانیاں آتی، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش ہوتی، نہ اس کے دل میں کوئی جذبات ابھرتے، پھر انہوں نے صاف صاف کہہ دینا تھا لو جی اس کی پیروی کون کر سکتا ہے، ہم تو بشر ہیں۔ یہ بہانے تھے سارے۔ اگر اللہ فرشتہ بھی نازل کر دیتا نا تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دینا تھا لو جی وہ تو فرشتہ ہے، اس کو تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم کہاں اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ آج نبی بشر کو کئی لوگ ماننے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے۔ یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے عمل نہ کرنے کے لیے۔ جب ایک بشر کے بارے میں لوگ یہ کہہ جاتے ہیں تو جو فرشتہ ہوتا تو لوگوں نے کیسے ماننا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بشروں کے اندر بشر کو رسول بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بشر کے رسول بھیجنے کو انعام قرار دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ وہ احسان کیا کہ رسول انہی میں سے بھیجا۔ اگر فرشتوں میں سے رسول آ جاتا تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا، ساری رات نماز میں کھڑا رہتا، تو پیچھے سے لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور وہ تھکتا ہی نہ۔ فرشتے تو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں، تو انسان 24 گھنٹے کر سکتا ہے عبادت، سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کیا کچھ نہیں کرتا انسان۔ اگر زمین پر فرشتے ہوتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بھیجتے۔ جب زمین پر چلتے پھرتے بندے ہیں تو ہم نے ان کے لیے رسول بھی بندہ بھیجا ہے۔ کتنی سیدھی سادی بات ہے، لیکن یہ سمجھ اسی کو آئے گی کہ جس نے اپنی عقل قرآن اور حدیث کے تابع کی ہوئی ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اب یہ نہیں مانتے تو آپ اس پہ پریشان مت ہوئیے گا۔ آپ ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان جو جھگڑا ہے اس پر اللہ گواہ ہے، اگر تم نہیں مانتے مجھے تو تمہیں منوانے سے میری نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ میرا گواہ اللہ کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کی بہت خبر رکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو بہت دیکھنے والا ہے، اس کو سارا پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ تو یہ آیات ہیں جن میں اللہ مالک الملک نے عقیدے کی اصلاح بھی فرمائی اور انبیاء کے بارے میں بتلایا کہ وہ بشر ہوتے ہیں۔ اب ان صریح آیات کو پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود آپ کسی ضدی آدمی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ نہیں جی نبی نور ہے، نبی نور ہے۔ کتنے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بشر، ہم کہتے ہیں کہ آپ نور کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، کمال یہ ہے کہ بشر ہو کے نوریوں سے افضل ہو جائے، اور آپ نور ثابت کر رہے ہو اور دلیل بھی کوئی نہیں آپ کے پاس۔ تو یہ عجیب قسم کا تضاد ہے کہ بشر سے نور پیدا ہو گیا اور نور سے آگے جو پیدا ہوئی اولاد وہ پھر بشر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں اور پھر آگے جو اہل بیت چلے وہ پھر بشر ہو گئے، ایک درمیان سے نور آ گیا۔ یہ بات تو ہم تب کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہوتی، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے بشر بشر بشر، قل انما انا بشر مثلکم۔ اور ایک مولوی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جتنا عقیدے کا بیڑا غرق ان جاہل علماء نے، مولویوں نے کیا، نام نہاد علماء، اتنا عوام الناس نے نقصان نہیں کیا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا، دین کو خراب کرنے والے یہ تین قسم کے لوگ، برے علماء، بادشاہ، اور تیسرے صوفیہ، گمراہ قسم کے صوفی۔ ان تین قسم کے لوگوں نے دین کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہر ایک نے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق ان کو چلایا۔ ایک مولوی، اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کس طرح کیا، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب یہاں پر آ کر وہ پھنس گیا کہ میں اس کا ترجمہ کیا کروں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس نے کہا
بریکٹ میں لکھ دیا کل انما انا کہہ دو میں ہوں، بشر مثلکم، بشر تمہاری طرح ہوتا ہے، میں ہوں، بشر تمہاری طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہیں وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کیسے فقیہان حرم پیدا، لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح قل انما، یہ انا بشر مثلکم، یہ بڑا معروف ترجمہ، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ، انہوں نے کیا لکھا اس ترجمے میں؟ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دو یقیناً میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں۔ میں ظاہری، یہ ظاہری شکل و صورت کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر قرآن کو بدلا، ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا بھی کسی مومن آدمی کا کام نہیں ہے۔ ان کے لیے جو نرم گوشہ رکھتا ہے وہ بھی اللہ کا مجرم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام لیتے وقت 3 لائنوں کے اوپر اور 3 لائنوں کے نیچے لقب لکھے جاتے ہیں، فلانا 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 صاحب، اور پھر نیچے بھی 4-5 لائنیں بھری ہوتی ہیں ان کے القابات کی۔ ان کا یہ حال ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو یہ قرآن کی آیات ہیں، کتنا صحیح عقیدہ ہے جو عام مسلمان کو بھی سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت والا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔